اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب شہاب نامہ کے 27ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بھاگلپور اور ہندو مسلم فسادات۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جس طرح کچھ مسلمان چپکے نتھ نگر سے ہجرت کر رہے تھے، اسی خاموشی سے کچھ اور لوگ نتھ نگر میں داخل بھی ہو رہے تھے۔ ان میں اکثریت کثرتی جسموں والے غیر مسلم لاٹھیالوں کی تھی، جو ہر روز بردوان، دربھنگہ اور مونگیر کی طرف سے آ کر نتھ نگر میں خون کے کینسر کی طرح سرایت کر رہے تھے۔ پولیس انسپکٹر بشیشر ناتھ تیواری نے تو مجھے یہ کہہ کر ٹرخا دیا کہ یہ لوگ نتھ نگر کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے چوکیداروں کے اعزاء و اقارب ہیں، جو ان سے ملنے ہر سال آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن یہ سراسر جھوٹ تھا۔ اگر یہاں پر ان کے کوئی رشتہ دار ہوتے تو یہ کچھ نہ کچھ وقت تو ان کے ساتھ ضرور گزارتے۔ اس کے برعکس یہ لوگ سمدار لاٹھیاں، برچھے، بھالے اور گینتیاں اٹھائے سارا دن گلیوں اور بازاروں میں مٹر گشت کرتے تھے، اور سرے شام چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر کھلی جگہوں میں منڈلیاں جماتے تھے، بھانگ گھونٹتے تھے، چرس اور گانجا پیتے تھے، ڈھولکیاں بجا کر پوربی زبان کے فحش گیت گاتے تھے، نشے میں دھت ہو کر اچھلتے کودتے تھے، ناچتے تھے اور ساری رات اسی طرح دھما چوکڑی مچاتے رہتے تھے۔ ایک روز میں چند پولیس کانسٹیبلوں کے ساتھ بائسیکل پر شہر کا گشت کر رہا تھا تو دور سے دیکھا کہ ایک گلی میں ست نارائن پانڈے دھوتی پہنے جھپٹا چلا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے 4-5 لاٹھیال تھے اور 2 چوکیدار بندوقیں کندھے پر رکھے تیز چل رہے تھے۔ میں نے بندوق والوں کو للکار کر روکا اور ان سے ان کا لائسنس مانگا۔ یہ ان کی اپنی بندوقیں تھیں اور نہ ان کے پاس کوئی لائسنس ہی تھا۔ میں نے بندوقوں کے اصلی مالکوں کا نام پوچھا تو بڑی دیر تک للو پتو کرتے رہے۔ میں نے بندوقیں ضبط کر لیں اور دونوں آدمیوں کو بغیر لائسنس کے اسلحہ رکھنے کے الزام میں پکڑ کر ایک سپاہی کے ساتھ تھانے بھجوا دیا۔ ساری رات تھانے میں بیٹھ کر میں نے نتھ نگر کے تمام لائسنس داروں کی فہرست تیار کی، جنہیں بندوق یا رائفل یا ریوالور رکھنے کی اجازت تھی۔ 30 ہندوؤں کے پاس 50 بندوقوں اور 8 پستولوں کے لائسنس تھے۔ صرف 2 مسلمانوں کے پاس ایک بندوق تھی، دونوں کے دونوں ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے۔ میں نے پولیس انسپکٹر بشیشر ناتھ تیواری کو ساتھ لیا اور راتوں رات ایک لائسنس ہولڈر کے گھر جا کر ان کے اسلحے کا معائنہ کیا۔ ہندو لائسنس داروں کی 7 بندوقیں اور 2 ریوالور غائب تھے۔ ان میں وہ 2 بندوقیں بھی شامل تھیں جنہیں آج ہی میں نے ست نارائن پانڈے کے جلوں میں جانے والے 2 غیر مجاز مشتنڈوں کے قبضے سے چھین کر ضبط کیا تھا۔ لاپتہ اسلحے کے متعلق ان کے مالکوں کے پاس بس ایک ہی بندھایا پامال اور فرسودہ جواب تھا کہ صفائی یا مرمت کے لیے بھیجا ہوا ہے، کب بھیجا ہے، کس کے پاس بھیجا ہے، کس کے ہاتھ بھیجا ہے، کوئی رسید ہے۔ ان سوالوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ لائسنس داروں کی اکثریت بڑے سیٹھوں پر مشتمل تھی۔ ان کے اسلحے کی جانچ پڑتال کے سلسلے میں مجھے ان کی وسیع و عریض حویلیوں کے کچھ اندرونی حصے دیکھنے کا موقع بھی میسر آیا۔ ایک چیز جو ان سب میں مشترک تھی وہ پوجا پاٹ کا کمرہ تھا۔ سنگ مرمر کے اس کمرے میں مختلف دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کے ساتھ کئی گھروں میں گاندھی جی کا بت بھی نصب تھا۔ ایک جگہ یہ بت سونے میں ڈھلا ہوا تھا۔ اس کے پاس کئی چراغ جل رہے تھے اور سامنے پھولوں سے لدی ہوئی چنگیر پڑی تھی، جیسے ابھی کسی نے آرتی اتاری ہو۔ ایک شاندار حویلی میں جب ہم پہنچے تو رات کے 2-2:30 بجے تھے۔ ایسے ناوقت پولیس انسپکٹر کے ساتھ مجھے آتا دیکھ کر گھر کے ملازم گھبرا گئے۔ بوکھلاہٹ میں وہ ہمیں دالان در دالان گھما کر حویلی کے اندر ایک عجیب کمرے میں لے گئے۔ یہ ایک لمبا سا ہال نما کمرہ تھا جس میں کسی قسم کا کوئی فرنیچر نہ تھا۔ زمین پر چاندنی کا فرش تھا اور طاقچے میں ایک مدھم اور میلی سی لالٹین جل رہی تھی۔ کمرے کے ایک سرے پر ایک بے حد موٹا سیٹھ گو تکیے کے سہارے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ 20-22 فٹ کے فاصلے پر کمرے کے دوسرے کنارے ایک اسی قدر موٹی سیٹھانی بالکل اسی طرح آسن جمائے بیٹھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف منہ کیے سمم بکمن یوں بیٹھے تھے جیسے گیان دھیان میں مگن ہوں۔
دونوں کے عین سامنے چھت سے لوہے کی 2 موٹی موٹی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ زنجیروں کے جو سرے سیٹھ اور سیٹھانی کے چہروں کے قریب آویزاں تھے، ان میں پیتل کے چمکدار گول گول ہینڈل لگے ہوئے تھے۔ یہ سارا ساما مجھے بڑا الف لیلوی سا نظر آیا۔ شاید کہ یہ زنجیریں سیٹھ کے پوشیدہ خزانوں کی کنجیاں ہوں اور میاں بیوی اسی طرح اکڑوں بیٹھ کر ساری رات ان کی حفاظت کرتے ہوں، یا شاید یہ زنجیریں کھینچنے سے کمرے کے فرش میں پراسرار سرنگیں کھل جاتی ہوں جو پولیس انسپکٹر کے ساتھ مجھے نگل کر ایسے تہہ خانوں میں پہنچا دیں گی جہاں سے ساری عمر کسی کو ہمارا نشان تک بھی نہ مل سکے گا۔ میرا ذہن کچھ ایسے ہی افسانوی خیالات کے تانے بانے بن رہا تھا کہ اچانک سیٹھ نے اپنے سامنے والی زنجیر کے ہینڈل کو دونوں ہاتھوں سے دبوچا اور اسے زور سے کھینچ کر ہاتھی کی طرح جھولنے لگا۔ کچھ دیر تک تگو دو کے بعد جب وہ لشٹم پشٹم ہامتا کامتا اپنی 2 ٹانگوں پر ایستادہ ہو گیا تو یہ عقدہ کھلا کہ یہ پراسرار زنجیریں دراصل سیٹھ اور سیٹھانی کے موٹاپے کا سہارا ہیں۔ وہ انہی کے ساتھ لٹک جھٹک کر بیٹھتے ہیں اور انہی کے ساتھ جھول جھال کر اٹھتے ہیں۔ اس سیٹھ کے پاس 3 بندوقوں اور 1 ریوالور کا لائسنس تھا۔ 3 میں سے 2 بندوقیں غائب تھیں۔ نمبروں کا جائزہ لینے سے منکشف ہوا کہ یہی وہ 2 بندوقیں تھیں جو ست نارائن پانڈے کے 2 ساتھیوں سے ہم نے اسی روز اپنے قبضے میں لی تھیں۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں سیٹھ صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے اپنی 2 بندوقیں غیر قانونی طور پر ست نارائن پانڈے کو کس مقصد کے لیے دی ہیں؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے سیٹھ صاحب گندم کے بورے کی طرح ٹیڑھے ہو کر لڑکے اور تھپ سے زمین پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گئے۔ اب اس نے منہ میں گھنگھنیاں ڈال کر بلا کی چپ سادھ لی اور میرے پہ در پہ سوالوں کے جواب میں گمسم بیٹھا فقط اپنی گول گول آنکھیں گھماتا رہا۔ میں نے پولیس انسپکٹر کو حکم دیا کہ وہ سیٹھ کے خلاف آرمز ایکٹ کی مناسب دفعہ کے تحت فوراً باضابطہ رپورٹ درج کرے۔ یہ سنتے ہی سیٹھ کی بیوی نے وویلا مچا دیا اور اپنی زنجیر کے ساتھ جھول جھول کر کھڑا ہونے کی سر توڑ کوشش میں لگ گئی۔ اس ساری کدو کاش کے بعد میرے پاس اب نتھ نگر کی اصلی صورتحال کے متعلق کافی قرائنی شہادت جمع ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں نے بڑی محنت سے کلیکٹر کے لیے ایک مفصل اور مدلل رپورٹ لکھی کہ نتھ نگر میں عنقریب ہندو مسلم فساد کا شدید خطرہ ہے۔ فساد کا منصوبہ ایک منظم سازش کا نتیجہ نظر آتا ہے جس کا سرغنہ کمار اندر دیو نارائن سنگھ کا سیکٹری ست نارائن پانڈے ہے۔ اس مقصد کے لیے سیٹھ بدری پرساد جھنجھنیا نے غالباً کمار اندر دیو سنگھ کو کچھ مالی امداد بھی دی ہے۔ بظاہر اس فساد کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ ہندو کسانوں کی حالیہ ایجیٹیشن کا رخ سیٹھ جھنجھنیا کی سلک فیکٹری سے موڑ کر مسلمانوں کی لوٹ مار کی طرف پھیر دیا جائے۔ نتھ نگر کے مسلمان بڑی بے بسی سے یہ نوشتہ دیوار پڑھ رہے ہیں۔ ان کی اکثریت بے حد خوف زدہ ہے۔ کچھ مسلمانوں نے ان خطرات کے پیش نظر اپنی مستورات اور بچوں کو دوسرے محفوظ مقامات پر بھیج دیا ہے۔ نتھ نگر میں بغیر کسی ظاہری وجہ کے اچانک بہت سے خطرناک قسم کے غنڈوں کا جھمگٹا نمودار ہو گیا ہے۔ ان کی کچھ ٹولیوں نے نشے میں دھت ہو کر نماز تراویح کے دوران چند مسجدوں کے قریب ڈھول بجانے اور غل غپاڑہ مچانے کا وتیرہ بھی اختیار کر رکھا ہے۔ نتھ نگر کے ہندو لائسنس ہولڈروں کی 7 بندوقیں اور 2 ریوالور ان کی تحویل سے غائب ہیں۔ ان میں سے 2 بندوقیں ایسے مشکوک کرداروں سے برآمد ہوئیں جو ست نارائن پانڈے کی قیادت میں تیز تیز قدم کہیں جا رہے تھے۔ اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں باقی کا لاپتہ اسلحہ بھی ست نارائن پانڈے کے ذریعے شرپسند عناصر میں تقسیم نہ ہو گیا ہو۔ مقامی پولیس انسپکٹر اور اس کا عملہ نتھ نگر کی اس صورتحال سے حیرت انگیز حد تک لا تعلق اور غیر متاثر ہے۔ اس کی وجہ ان کی نااہلی اور بے حسی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سب بڑے ہوشیار اور مستعد کارکن ہیں، لیکن فی الحال یہ الزام لگانا بھی مشکل ہے کہ سازشی عناصر کے ساتھ ان کی کسی قسم کی سانٹھ گانٹھ ہے۔ ان سب کوائف کے مد نظر میں نے کلیکٹر کی خدمت میں استدعا کی کہ مندرجہ ذیل اقدامات کو فوری طور پر بروئے کار لایا جائے۔ الف نتھ نگر میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا جائے۔ ب نتھ نگر کے تمام لائسنس ہولڈروں کا اسلحہ فوراً تھانے میں جمع کروا لیا جائے۔ جیم کچھ عرصہ کے لیے کمار اندر دیو نارائن اور ست نارائن پانڈے کا نتھ نگر میں داخلہ ممنوع قرار دیا جائے۔ دال دربھنگا بردوان اور مونگیر کی طرف سے آنے والے لاٹھیالوں کے جتھوں کو منتشر کر کے نتھ نگر سے باہر بھیج دیا جائے۔ ہے
مقامی پولیس کی امداد کے لیے ماؤنٹڈ ملٹری پولیس کا ایک دستہ فوری طور پر نتھ نگر کے تھانے میں تعینات کیا جائے۔ میرا گمان تھا کہ میری رپورٹ پاتے ہی کلیکٹر میری معاملہ فہمی اور نبض شناسی کی داد دے گا اور میری سفارشات کو بغیر کنجو کاؤ قبول کر کے ان پر فوراً عمل درآمد شروع کر دے گا، لیکن سارا دن گزر گیا اور کسی کے کان پر جوں تک رینگنے کے آثار نمودار نہ ہوئے۔ شام گئے ایک چپڑاسی میرے پاس آیا اور پیغام دیا کہ کمشنر صاحب اپنے بنگلے پر سلام بولتے ہیں۔ بیوروکریسی میں بڑے افسروں نے اپنے کسی ماتحت کو اپنے پاس طلب کرنا ہو تو چپڑاسیوں کے ہاتھ سلام ہی بھجوایا جاتا ہے۔ میں وعلیکم السلام کرنے کمشنر کے ہاں پہنچا تو وہاں پر کلیکٹر، ڈی آئی جی اور ایس پی بھی موجود تھے۔ چاروں کے منہ کسی قدر پھولے پھولے سے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کمشنر نے میری رپورٹ کے کاغذ زور سے میز پر پٹکے اور غصے سے کہا، ہم نے تمہارے سپرد ایک نہایت معمولی اور چھوٹی سی انکوائری کی تھی، لیکن نہ جانے تم کس نوعیت کے فریب خیال میں مبتلا ہو کہ اس رپورٹ میں خوام خواہ رائی کا پربت بنا لائے ہو۔ ڈی آئی جی نے زیادہ صاف گوئی سے کام لیا اور کہا کہ یہ رپورٹ مریضانہ ذہن کی پیداوار ہے۔ جس شخص کے اپنے ذہن میں فرقہ وارانہ تعصب سمایا ہوا ہو، اسے ہر جگہ کے مسلمان ہر وقت خطرات ہی خطرات میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایس پی نے فرمایا کہ نتھ نگر کی پولیس پر بے اعتمادی کا اظہار کر کے میں نے اس کی توہین کی ہے، جس پر مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ کلیکٹر مسٹر پریڈ البتہ خاموش بیٹھے رہے۔ سر، میں نے کمشنر کو مخاطب کر کے کہا، نتھ نگر کی جو حقیقی صورتحال ہے اس کا نقشہ میں نے بے کم و کاست آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اس پر سنجیدگی سے غور کرنا آپ کا کام ہے۔ اس بات پر کمشنر غصے میں آ کر آپے سے باہر ہو گیا اور گرج کر بولا، کیا تمہارا مطلب ہے کہ ہم صرف مسخروں کا جھنڈ ہیں اور تمہاری بعید از کار رپورٹ کے رتب و یابس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے؟ کمشنر نے میری رپورٹ میری طرف پھینکی اور کہا، یہ نادر دستاویز تمہاری اپنی تحویل ہی میں رہے تو اچھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے فائل میں لگا کر تمہیں سارے دفتر کا نشانِ تضحیک بننے دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے نتھ نگر کے چارج سے سبکدوش کر دیا۔ اس میٹنگ سے فارغ ہو کر جب میں اٹھنے لگا تو کمشنر نے پکار کر کہا، اور ہاں، کمار اندر دیو نارائن سنگھ کے ساتھ خواہ مخواہ الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رائے بہادر بدری پرشاد جھنجھنیا کو ہراساں کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں۔ ان دونوں کے ساتھ نارمل تعلقات استوار رکھنا ہی مناسب ہوگا۔ میں نے اپنی رپورٹ چپکے سے جیب میں ڈالی اور پٹے پٹائے کتے کی طرح دم دبا کر کمشنر کی کوٹھی سے باہر چلا آیا۔ کلب تک پہنچتے پہنچتے میرے وجود میں خود اعتمادی کے سارے انڈے ٹوٹ پوٹ کر چکنا چور ہو گئے۔ خاص طور پر کمشنر اور کلیکٹر بڑے پڑھے لکھے، عالم فاضل، جہاں دیدہ، تجربہ کار اور منصف مزاج افسر تھے۔ ان کے رد عمل کے پیش نظر مجھے رہ رہ کر اپنے مشاہدے کی کوتاہی، اپنے فہم کی کجی اور نظم و نسق کے معاملے میں اپنی شدید نااہلی پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اندر ہی اندر ندامت اور خجالت کے پے در پے ریلوں نے مجھے کچھ ایسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا کہ ایک روز میں کلب میں کسی سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت تک نہ کر سکا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔